اس کا کاغذی پیراہن یہ ڈسپوزیبل ہے، یہ ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ جی ہاں، وَالْإِكْرَامِ۔ تو اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے اس دعوت کا جو اہتمام ہوا ہے انسانوں کے لیے، اتنی عظیم الشان دعوت ہے، اس میں کیا کیا رکھا گیا ہے، تو اس کا ضروری نہیں کہ ہمیں ادراک ہو، لیکن یہ ہماری سروائیول کے لیے، یہ پوری کائنات جو ہماری زندگی ہمیں زندہ رکھنے کے لیے۔ اب جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں آپ سے بتایا تھا کہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف بیکٹیریاز، کمنسل بیکٹیریاز ہماری باڈی میں ہیں جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ہمیں ہماری دفاع کر رہے ہیں، صحیح، ہمیں تو نہیں پتہ۔ آج ہم کہہ رہے ہیں، وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہزاروں سال کے بعد ہمیں ادراک ہو رہا ہے کہ جرمز کیا ہوتے ہیں، بیکٹیریاز کیا ہوتے ہیں، وائرس کیا ہوتے ہیں، کتنے سال پرانی بات ہے کہ ہمیں پتہ چل سکا۔ تو اسی طرح جو کائنات میں ہزاروں لائٹ ایئرز دور جو ستارے ہیں، جو ہماری گلیکسیز ہیں، مختلف چیزیں، وہ ہمیں کس طرح ہمارے اوپر انفلوئنس ہو رہی ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن وہ تمام تر اس کا نچوڑ یہ ہے کہ تمام تر چیزیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے کوئی چیز باطل نہیں پیدا کی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے ایسی چیز کرنے سے کہ کوئی چیز فضول تو پیدا کر دے اور ہمیں آگ سے بچا لے۔ تو وہی جو ایک شعر ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ پوری کائنات کا اہتمام ہمارے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے کیا گیا ہے۔ اب اس کا پریکٹیکل اسپیکٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، if that star is billions light years away, it is for us، وہ ہمارے لیے بنایا گیا، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے اس کا بینیفیشری۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ اس بات پہ غور کرنا ہے کہ اس تمام دعوت کا اہتمام میں ہم سے ڈیمانڈ کیا کی جا رہی ہے، وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ بندگی کرو میری، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اور پھر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ہم خیال کے ذریعے وہاں تک پہنچ گئے تو ایک کم از کم پہنچنے کا طریقہ تو سامنے آ گیا، جی ہاں۔ اگر آپ مٹیریل طریقے سے نہیں۔ اچھا ڈاکٹر اشوک، آپ نے ابھی پچھلے پروگرام میں ایک ذکر کیا تھا، آپ نے یونیفائڈ تھیوری جو مہارشی موہش نے جو پیش کی، اب اگر اس تھیوری کو ہم لیتے ہیں، کیونکہ یونیفیکیشن جب ہم کہتے ہیں تو ہم یہ کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ پیور انرجی، کیونکہ یہ سائنس تو کسی حد تک اب اس طرف جا رہی ہے، اور ہم بریک لیں گے، اس کے بعد ایک کلپ پہ بھی جائیں گے اس انداز میں، لیکن یہ جو یونیفیکیشن ہے، یہ یونیفیکیشن اشارہ کس طرف کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو انٹلیکچولی ایک بات تو سمجھ آ گئی، لیکن اس پیراڈائم میں کیا یہ یونیفیکیشن ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ 60-70 سال نہیں ہے، اصل میں یہ تو وہ ٹائم ہے جس طرح پروفیسر طارق نے کہا کہ یہ تو ہمارا پرسیو ٹائم ہے، اصل ٹائم کوئی اور ہے؟ اس پہ کوئی کامنٹس؟ کامران صاحب دیکھیں، مہارشی نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے، وی آر لیونگ ان دا فیلڈ آف آل پاسبلٹیز، نتھنگ از امپاسبل۔ دیکھنا یہ ہے کہ قدرت نے ہمیں دیا کیا کیا ہے۔ بڑے لیول پہ اگر ہم دیکھیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ مٹیریل لائف ہے جس کو ہم کہتے ہیں 100% قدرت نے ہمیں مٹیریل لائف دی ہے، اور 100% ہمیں قدرت نے اسپریچول لائف دی ہے۔ ایسے سمجھیں کہ جو آبجیکٹو لائف ہے ہماری جو ہے، ہم کیا کرتے ہیں عام زندگی کے اندر، ہماری انٹیلیجنس کا اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ ایک عام انسان جو ہے 3 to 5% اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئنسٹائن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے 7% استعمال کی، 7 سے 10% اس نے وہ کی، ٹھیک ہے نا، 7 سے 10% اس نے جو ہے استعمال کی۔ اس کے باوجود بھی یہ کہا گیا کہ آخر میں آئنسٹائن نے بھی یہ کہا کہ ابھی تک جو ہے میں صرف 10% بھی ہو سکتا ہے کہ اس علوم کو جو ہے یونیورس کے جان سکا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ جو ہے میں بھی کہ اتنا ہی جانا ہو، ریسٹ آف 90% تو کہیں دور ہے، چھپا ہوا ہے کہیں۔ جو چیزیں کل امپاسبل لگتی تھی آج وہ پاسبل ہوتی ہیں۔ واٹ از پرابلم کیا ہے؟ اٹ از دا ویکنیس آف آور مائنڈ۔ مائنڈ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ انٹیلیجنس۔ 3 to 5% انٹیلیجنس یوز کر کے ہم پوری کی پوری زندگی ہم گزار دیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں کہ اسٹیٹس یہ وہ بہت کچھ جو ہے کر لیتے ہیں 3 to 5%۔ ڈاکٹر کیونکہ بریک لینا ہے، لیکن میں اس پوائنٹ کو یہیں سے شروع کروں گا۔ اس ابھی تک جو آپ نے بات کی، اس کا کیا یہ نقطہ ہم اس کو ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ یہ جو 90% ریمیننگ ہے، اس کا طریقہ کار پھر کچھ اور ہے؟ یہ شاید مٹیریل طریقے سے ایکسیسیبل نہ ہو، یہ معلومات بھی اور اس 90% ریمیننگ آف دا یونیورس بھی، از دیٹ سو؟ کوئی اور طریقہ ہے اس کا؟
बिल्कुल कोई भी और तरीका नहीं है, हम इसी मटेरियल फिजियोलॉजी को यूज करके उस इममटेरियल जो है चीज तक पहुंच यानी सकते मटेरियल हैं। फिजियोलॉजी के इस्तेमाल के साथ ही बिल्कुल आप स्पिरिचुअलिटी को नत्थी करते हैं इससे। बिल्कुल और करते ये हैं। ये हमने जाहिर है पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की। नाज़रीन, डिस्कशन जारी, और जाहिर जब आप इस तरह कोई डिस्कशन देखते हैं और सुनते हैं तो इट स्टिमुलेट्स योर थॉट्स, एंड दैट इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस शो। वक्फा लेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक्ल इंसानी, और हम आपको रूहानियत के सफ़र पे अपने साथ लेके चल रहे हैं। थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स हम ज़ाहिर डिलिब्रेशंस के ज़रिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फील्ड, ये साइंस क्या है। डॉक्टर अशोक, आप फरमा रहे थे कि वो जो 90% जो रिमेनिंग हिस्सा है उसको कवर करने का तरीका इसी फिजियोलॉजी में एम्बेडेड है, बिल्ट इन है। बिल्कुल इसी फिजियोलॉजी की मदद से जो है हम उसी को जो है अवेक करते हैं या रोज की रूटीन लाइफ के अंदर यूज करने सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन। ठीक है, आप यूनिफाइड फील्ड का बता रहे थे, देखें सिंपल हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं कि वॉट एवर इंटेलिजेंस वी डिस्प्ले इन अवर डेली एक्टिविटीज दैट कम इन द फॉर्म ऑफ थॉट। ठीक है, ठीक है, अगर हर थॉट के अंदर जो है कुछ न कुछ माइनर या मेजर जो है इंटेलिजेंस भरी हुई है। एक मिनट के अंदर कितनी सारी थॉट्स आती हैं, एक घंटे में 24 आवर्स में इन्यूमरेबल थॉट्स। डॉक्टर और साहब यहाँ पर पर बता चुके हैं कि 160 एक 60 सेकंड, seconds में more than 160 thoughts आते 60 सेकंड्स में मोर देन 160 थॉट्स। thoughts। हाँ, तो ये देखें, ठीक है, इसका मतलब हर चीज का कोई ना कोई तो रिजर्वायर होगा, कोई ना कोई तो सोर्स होगा। ठीक। ठीक है, तो इतना सारा जो थॉट्स जहां से आ रही है तो जरूर इसका कोई रिजर्वायर है थॉट्स का। कोई है। ठीक है, और जो थॉट का जो रिजर्वायर है, जो थॉट का जो है वो ओशन है, उसी को हम इंटेलिजेंस का ओशन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यूनिफाइड को हम यूनिफाइड फील्ड को इस तरीके से भी कहा गया है द होम ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ठीक, और उस होम ऑफ क्रिएटिव इंटेलिजेंस को हम किस तरीके से गेन करते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन डाइव करते हैं और पूरे के पूरे उस होम को हम ओन करते हैं। अच्छा ज़ाहिर है ये जो आपका जो पर्टिकुलर मेथड है, इस पे तो हम पूरा एक कम से कम एक प्रोग्राम आगे इस डिस्कशन में जाके करेंगे, और वी लाइक टू नो एक्चुअली कि इसको किस तरह गेन किया जाता है। लाइक टू कम टू डॉक्टर आसिफ जॉन सर। ये जो जितनी अभी बात हो रही है इसमें अब हम इस नुक्ते पे पहुंचे कि ये जो पूरी कायनात है, सवाल वही चल रहा है कि इस इतनी बड़ी कायनात को इतनी मुख्तसर सी उम्र में कैसे एक्सप्लोर किया जाएगा। क्रिश्चियनिटी क्या देती है हमें पॉइंट? क्रिश्चियनिटी का व्यू देने से पहले जितनी अभी तक बहस हुई है तो मुझे नासिर काज़मी मरहूम का एक शेर याद आ गया, अगर इजाजत हो तो। जरूर। वो कहते हैं, तसव्वुर ने उसे देखा है अक्सर, तसव्वुर तसव्वुर ने ने उसे देखा है अक्सर, खिरत कहती है जिसको लामकानी। वाह, तो ये सारी जो डिस्कशन चल रही थी, मेरा ख्याल है उसका खुलासा इस एक शेर में भी हो जाता है। और मुझे ज़बूर की एक आयत याद आ गई, और निहायत खूबसूरत आयत है कि खुदा अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। तो नींद में दे देने का मकसद है कि उसको इरफान भी मिल गया, उसको इल्म भी मिल गया, उसको शायद मटीरियल ब्लेसिंग्स भी मिल गई बगैर मेहनत किए हुए। लेकिन उसमें सवाल यही आता है कि जो कायनात हमारी दस्तरस में है, एक तो वो आपने कहा ना कि इतनी इन्फिनिट है कि शायद उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। जो हमारी दस्तरस में है, हमारा रवैया उसकी तरफ क्या है? ठीक, क्या हम उसको एब्यूज कर रहे हैं या क्या हम उसको इज्जत और कदर की निगाह से देख रहे हैं? अगर हम उसको इज्जत और कदर की निगाह से देखते हुए उसको एक्सप्लोर करेंगे तो शायद डायमेंशंस हमारे लिए बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वेरी वेल सेड। और मुझे एक और एनालॉजी याद आ रही थी कि अगर आप एक सेब को देखें तो सेब के अंदर 8 से 12 बीज होते, लेकिन एक बीज में कितने सेब होते, वाह, इसका हिसाब किताब लगाना शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। सही। तो हम इस कायनात में शायद वो बीजों की तरह हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी कायनातें हैं हमें तो उनको पहले एक्सप्लोर करना है ना। सही। तो वो अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी वाली बात है। क्या बात, क्या बात है। अली साहब, आपकी एस्ट्रोलॉजी जब कायनात को देख रही होती है, आफाक अनफुस का साया है। कई औलिया अल्लाह ने, और जिस तरह तारिक साहब ने शुरू में कहा था कि कई जो इल्हामी किताबें हैं उनका जिस्ट ये है, गो कि ये आयत इस तरह शायद मौजूद ना हो, लेकिन जो कुछ बाहर नजर आ रहा है दरअसल वो आपके अंदर ही है। अच्छा, जब हम कहते हैं अंदर ही है तो इसका मतलब कुव्वत ख्याल
تخیل کی پروازی کی بات ہو رہی ہے نا، جس کو سب احباب نے اپنے اپنے انداز میں مینیفیسٹ کیا اپنی گفتگو سے. تو خیال کی قوت کے حوالے سے آپ کا علم کیا کہتا ہے پھر؟ دیکھیں کامران صاحب، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا، اور دوسرا یہ کہ جو بات سوال چل رہا تھا اس کے حوالے سے ہی میں خیال کی طرف جاؤں گا کہ سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ تمہارے اندر ایک جہاں چھپا ہوا ہے جس کی تمہیں خبر نہیں ہے. تمہارے اندر ایک جہاں چھپا ہوا ہے جس کی تمہیں خبر نہیں ہے. ایک مشہور حضرت علی کا قول ہے. تو یہ جہاں جو ہے ہمارے اپنے اندر ہے، اور جہاں جو ہے وہ ایک جہاں ہے جو اوپر ہے، مائکرو کاسموس، ایک مائکرو کاسموس ہے جو ہمارے اندر ہے. دونوں کا ایک آپس میں لنک ہے. وہ لنک ہوتا ہے تھرو خیال، ٹھیک ہے، سوچ کے تھرو. پہلے ہر چیز خیال میں آتی ہے، سوچ میں آتی ہے، اس کے بعد وہ عمل پیرا ہوتی ہے. ٹھیک. سوچ جو ہے وہ آپ کے عمل کا پیرہن ہوتا ہے. جو آپ کرتے ہیں اس کو آپ پہلے سوچتے ہیں پھر آپ کرتے ہیں. جس کو ہم روحانیت کا جامع پہنا رہے ہیں، جس کو ہم روحانیت کے لفظ کا لباس پہنا رہے ہیں، کیا یہ خیال ہی ہے جس کی بات؟ بالکل بالکل. علم نجوم میں، ایسٹرالوجی میں ہم لوگ جو ہے وہ روحانیت کو جو ہے وہ 9th ہاؤس سے لیتے ہیں. اچھا. اور علم نجوم میں 3 ہیں، ان کو ٹرائنل ہاؤسز کہا جاتا ہے. 1st ہاؤس، 5th ہاؤس، 9th ہاؤس. اب اس میں آپ ایک مزے کی چیز دیکھیں، 1st ہاؤس جو ہوتا ہے ہم خود ہوتے ہیں، 5th ہاؤس ہماری اولاد ہوتی ہے، اچھا، 9th ہاؤس ہمارے والد ہوتے ہیں یا جس نسل سے ہم آئے ہیں. ٹھیک ہے. تینوں کا آپس میں ایک لنک ہے. جہاں سے ہم شروع ہوئے، ہمارا پچھلا اور ہمارا اگلا، ہمارا اگلا، بالکل. جہاں سے ہم شروع ہوئے، جہاں ہم ہیں اور جہاں ہمیں جانا ہے، یہ ایک ٹرائنل سرکولر چلتا رہتا ہے جس کی اینڈ نہیں ہے. صحیح. ہر انسان ان 3 مرحلوں سے گزرتا رہتا ہے، اور یہی چیزیں جو ہے نا یہ روحانیت، اور 9th ہاؤس کو روحانیت کا ہاؤس بھی کہا جاتا ہے. اچھا. اور کیونکہ تمام احباب نے خیال پہ بات کی اور مجھے وقفہ بھی لینا ہے، تو ناظرین عموماً جب ہم صوفیہ کرام کی مختلف تصانیف کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس ڈسکشن سے مجھے یہ ریفرنس یاد آیا کہ جب صوفیہ تخلیق کی بات کرتے ہیں اور پھر اس تخلیق کے ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں بھی سلسلہ خیال سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اس کے جو مدارج ہیں وہ کچھ اس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے خیال، اس کے بعد علم، اس کے بعد قدرت، اس کے بعد ارادہ، اس کے بعد سمع، بصر، کلام. یعنی یہ جو 3 فیکلٹیز ہیں سمع، بصر، کلام کی، یہ بعد میں آئیں اور سب سے پہلے خیال سے معاملہ شروع ہوا، جو خیال، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام کی صورت میں مجتمع ہوا. اینڈ دیٹ میڈ واٹ وی آر، یعنی جو مٹیریل ڈائمنشن ہے وہ اس انداز میں کریٹ ہوئی. آپ کو اس سفر میں اپنے ساتھ آگے لے کے چلیں گے، اور کچھ اور اسی موضوع کے حوالے سے جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں خیال کے حوالے سے، اور یہ کہ یہ خیال کچھ نہیں ہے ماں سوائے ایک قوت کے، ایک انرجی کے، اس حوالے سے ہم آگے آپ کو کچھ راز ہیں جو آپ کے سامنے کھولیں گے. وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم اسپریچویلٹی کے موضوع پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اور بریک سے پہلے ناظرین جو ہم بات کر رہے تھے خیال کی قوت کے حوالے سے، تو قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں 18 ریفرنسز ہیں قرآن میں اس چیز کے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس لیے بنایا گیا تاکہ انسان اس کو تسخیر کر سکے، اس کو کانکر کر سکے، اس پہ اپنی گرفت قائم کر سکے. اور پچھلے جو سیشنز ہمارے ابھی ہوئے اس میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ سمجھ آ گئی ہوگی، ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ گرفت مادی زندگی میں تو شاید ممکن نہ ہو. یعنی جس زندگی کو ہم مادی سمجھ رہے ہیں اس میں یہ گرفت اس طرح ممکن نہ ہو جب تک کہ زندگی کے ساتھ ہم منسلک نہ کریں کچھ ایسی ڈائمنشنز کو کہ جن کا تعلق مادے سے ضرور ہے لیکن بذات خود وہ مادی ڈائمنشنز نہیں ہیں. اور یہ شاید صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم اس کانسیپٹ کو جان سکیں کہ جو کچھ یہاں موجود ہے اس کائنات میں جو مادے کی صورت میں نظر آ رہا ہے دراصل وہ توانائی ہی کی ایک شکل ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی کمال قوت سے جس کو پھر جسم عطا کر دی ہے. ایک کلپ ہم یہاں پہ آپ کو اس حوالے سے دکھائیں گے کہ جس میں اسی چیز کا اظہار کیا گیا ہے. کلپ دیکھیے. Time, space, and matter. Matter seems like a good place to begin. The solidity of the world seems totally indisputable. As a fixed thing that you can see and touch,
your body is also reassuringly solid. But beginning with Einstein, modern physics has assured us that this solidity is a mirage. After all, the body is made up of atoms. These atoms are particles that are whirling at lightning speeds around huge empty spaces. And the particles aren't material objects. They are fluctuations of energy and information in a huge void of energy and information. If you could see the body as it really is, you would see that 99.9999% of it is mostly empty space. And the 0.00001% of it, which you see as matter, is also empty space. The matter is just an illusion, an artifact of our perceptual experiences. As you sift through this very solid-looking material body,